بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل، میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، الیکشن اگر نومبر میں نہیں ہوتے، فروری میں بھی نہیں ہوتے، سال بعد نہیں ہوتے، چلے 2 سال بعد نہیں ہوتے، جب بھی ہوں گے ہر سیاسی جماعت ایک بیانیہ لے کے عوام میں جائے گی۔ نون لیگ کی کیا تیاری ہے؟ کیا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، جو کہانی اب سامنے آئی ہے نا، اس نے تو نون لیگ کا جو بنانے کی کوشش تھی رہا صاحب بیانیہ، ویسے تو سب کو پتہ ہے صحیح، اس کو برباد کر دیا۔ اور جو شرمناک کہانی سامنے آئی ہے پی ڈی ایم حکومت کی، وہ جو کوسا کرتے تھے عمران خان کو، اس نے تو ان کا بیانیہ برباد کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف انہوں نے بیانیے ٹیسٹ کیے ہیں نا، ایک ووٹ کو عزت دو، تو پتہ چل گیا آپ نے تو بھائی ایکسٹینشن دی تھی۔ صحیح، پھر وہ جناب نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ ڈرنے والا، بہادر، دلیر، شجاعت کا پیکر، فاتح لندن، پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ شاید اقوام عالم کی تاریخ کا سب سے دلیر لیڈر، جی، وہ تو کسی سے ڈرتا نہیں، جھکتا نہیں، بکتا نہیں۔ 4 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ابھی چھوٹے بھائی کی حکومت میں بھی نہیں آئے اور ابھی بھی کوئی چانسز نہیں لگ رہے کہ وہ آئیں گے، تو وہ بہادری والا بیانیہ بھی جو ہے وہ ہوا ہو گیا۔ پھر ایک کہانی تھی کہ جناب ڈوئر ہے، جو شہباز شریف ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، بہت کمال ہے وہ جناب، شاید انگلی کے اشارے سے اپنے جا کے پتہ نہیں کیا کر صبح دیتا ہے، 6 بجے اٹھ کے کام شروع کر دیتا ہے، لانگ بوٹ پہنتا ہے، بارش کے پانی میں کھڑا ہو کے پانی کھلوا دیتا ہے، سڑک جلدی سے بنوا دیتا ہے، پل بنوا دیتا ہے، روڈ جو ہے وہ کھلی کروا دیتا ہے، وہ جو ہے نا پودے لگا دیتا ہے۔ جو کہانی ہے نا، دیکھیں خان صاحب کے اوپر، دیکھیں حالات تو وہ اچھے تو نہیں تھے، آئیڈیل تو نہیں تھے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتے، انسان کبھی بھی وہ نہیں رکھتا۔ صحیح، ہمارے ہاں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو جناب سپون فیڈ کرے حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ کو جناب کھیر پکا کے چمچ لگا کے ٹھنڈی کر کے جناب دیں کہ آپ یہ کھائیں۔ لوگوں نے اپنی محنت، اپنا کام خود بھی کرنا ہوتا ہے۔ حالات ظاہر ہے کہ بڑے ٹائٹ تھے خان صاحب کے دور میں بھی، 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا یار، آپ اندازہ لگائیں، 170 کی اس میں سیریز میں چل رہا تھا ڈالر، میں وہ بھی ٹورڈز دی اینڈ میں بات کر رہا ہوں، سٹارٹ میں درمیان میں ظاہر ہے کہ کم بھی تھا، لیکن اس کی وجوہات وہ کہتے ہیں کہ جناب کرونا وائرس تھا، پورے 100 سال میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں آتا، پوری دنیا کی اکانومی بند تھی، وہ سارا کچھ ہوا، تو بڑی بڑی اکانومی اپنے گھٹنوں پر آ گئی تھی، تو پاکستان کس طریقے سے کوئی آؤٹ پرفارم کر جاتا، لیکن جو ان کے نمبر چھپے تھے وہ تو 6% گروتھ کے تھے نا۔ صحیح، یہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ غربت مکاؤ مارچ، مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آ رہے تھے اور کوستے تھے۔ اب خبریں جو ان کے ٹینیور کی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے دور میں کیا ہوا ہے، اب اپنا دل تھام لیں مغل صاحب، آپ بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں نا، وہ اعداد و شمار سنیں اور دیکھیں ڈیجٹس جو ہوتے ہیں نا، جو ہند سے ہوتے ہیں، یہ غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی اچھی لفاظی کر کے، لچھے دار گفتگو کر کے، اپنی انگلی کو 2000 روپے کی طرح ہلا کے، جیسے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں، یا وہ جو مصدق ملک جو ہے وہ اپنی آنکھیں مٹکا مٹکا کے زہر کھانے کے پیسے نہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ کہ وہ پہلے کہا گیا کہ آئل کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہو گئی، پھر کہا گیا کہ جہاز نہیں چلا، چل گیا، وہ پوری وہ کہانی سناتے ہیں نا، تو ان سے ہند سے جو ہے نا وہ امپریس نہیں ہوتے۔ صحیح، ہند سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جو سینٹرل بینک ہے پاکستان کا، وہ جس وقت آپ کے ڈیجٹس، آپ کے فگر سامنے رکھتا ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہانیاں سنا رہے تھے، ہم نے پاکستان کو قرض کے شکنجے سے نکال دیا، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے پاکستان کے اوپر کو پتہ نہیں ایسی کو برسات کر دی کہ جس سے اب پاکستان کے حالات اس راستے پہ ڈال دیا، اس راستے پہ ڈال دیا، جو انہوں نے کیا ہے وہ سنیں ہم۔ صحیح، پاکستان کے پی ڈی ایم کے دورے، اور جب آپ کو میں اس کا بریک اپ دوں گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا۔ اچھا، ڈیٹ سورز بائی 18.5 ٹریلین ڈیورنگ پی ڈی ایم گورنمنٹ۔ 18.5 یہ 18.5 ٹریلین کیا ہوتا ہے؟ جی، 1850 ارب، صحیح، خرب، سوری 18,000، جی، 18,500، دیکھیں گھوم گئے نا، ڈیجٹ گھما دیتے، 18,500 ارب، صحیح، یعنی یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ 18,500 ارب کا قرضہ لیا انہوں نے، اور اس میں جولائی کا مہینہ شامل نہیں ہے۔ صحیح، اور ان اگست، کا ٹینیور ابھی
جون کے اینڈ تک انہوں نے جو قرضہ لیا ہے وہ 18,000 ہے. اور آپ کو میں بتاؤں پاکستان کی پوری تاریخ میں 76 سالہ ہسٹری میں ان کا قرضہ ملا کے ٹوٹل قرضہ جو ہوا ہے وہ 62,000 ارب ہے. اس میں سے 18,000 ارب کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 18,500 ارب کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 41% کی ریشو سے انہوں نے قرضہ لیا. جب ان کو حکومت ملی تھی پاکستان کے اوپر 76 سالوں میں ملا کے 43 پوائنٹ سم صحیح ٹریلین یعنی 43,500 ارب کے قریب قرضہ تھا. اور یہ 62,000 میں لے گئے ہیں یہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس ڈیٹا کی. ان این الارمنگ ڈیولپمنٹ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی گورنمنٹ تھی اس نے 18.5 ٹریلین جو ہے وہ قرضے میں اضافہ کیا 15 ماہ میں. جو 3.5 سالہ دور ہے تحریک انصاف کا ان کا قرضہ 3.5 سال میں کم ہے اس سے. تو کہانیاں تو آپ ہمیں سنا رہے تھے کہ آپ انجینئر اور یہ ان کے 14 مہینے کا 2 مہینے کا بھی اگلے سال پتہ چلا. آپ معاشی مہندس ہیں, آپ معاشی طبیب ہیں, آپ معاشی سرجن ہیں, آپ کو سارے کام آتے ہیں, لندن سے ایکسپرٹ لے کے آئے آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے, آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آگے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کا جو گراس ڈیٹ ہے وہ جمپ کیا ہے 44.4 ٹریلین سے. صحیح یعنی 44,400 ارب کا پاکستان پہ مارچ 2022 میں قرضہ تھا جس وقت خان صاحب گئے ہیں, اور وہ جمپ کر کے 62.9 ٹریلین پہ یعنی کہ 62,900 ارب کے اوپر آ چکا ہے 2022-23 کا جو فسکل ایئر کلوز ہوا ہے اس پر. اور اس چھوٹے سے 15 مہینے کے ٹینیور میں جو قرضہ لینے کی شرح ہے, پیس ہے, وہ جو کہ میں اضافے کی شرح ہے وہ 41.7% بنتی ہے. اچھا اس کے بعد اس کے جو فگرز ہیں جو ان کے 2008 سے 2018 کے فگر سامنے آتے ہیں اگین وہ بھی اسی طریقے سے پیس کر رہے تھے. خان صاحب کے دور میں جو قرضہ لیا گیا تھا 3.5 سال میں وہ 18,100 ارب تھا. یعنی 18.1 ٹریلین آپ نے 3.5 سال میں لیا قرضہ, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس. بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے. آپ وہ اپنی جسٹیفیکیشن کو کہتے ہیں اس طرح اکانومی گرو کر رہی ہے, اس طرح انڈسٹری گرو کر رہی ہے, اور اس کا پیمانہ جو ہے وہ جانچنے کا وہ GDP کے اوور آل اکانومی کی گروتھ کے ساتھ اس کے کمپیریزن میں پھر اس کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جو کہانی ہے کہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ 18,500 ارب کے قریب جو ہے وہ ایک سال میں, ایک سال نہیں 15 مہینے میں, 1 سال 3 ماہ میں جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس سے جو آپ کا بیانیہ تھا کہ جناب شہباز شریف تو بڑا بہترین, بھئی آپ نے 2 پل بنا دیے, آپ نے 2 انڈر پاس بنا دیے, آپ نے جو کہانی یہاں پر یہ پاکستان کے اسلام آباد والے تو رو رہے ہیں, پہلی بارش میں سب کچھ پتہ چل گیا. جو قرضوں کی کھل کے سامنے آ رہی ہے اس میں 44 مہینے عمران خان کے آپ لگا لیں اور 15 مہینے آپ شہباز شریف کے لگا لیں. شہباز شریف نے ان 15 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا. تو بیانی کی کہانی کوئی نہیں ہے یہاں پر. جو کچھ آپ کوستے رہیں پاکستان تحریک انصاف کو, میں پہلے کہہ چکا تحریک انصاف کو اس کی ڈومیسٹک پالیسیز پہ, اس کے پرومسز کے اگینسٹ کوئی 100% ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف خود نہیں کر پاتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جو جنوری یا دسمبر 2021 یا جنوری 2022 ہے اس میں تحریک انصاف کے بڑے قریبی لوگ جو ان کے بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ تھے انہوں نے ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا. مہنگائی تھی, اور مہنگائی اس وقت تھی, اور اب جو ہے نا اس کو مہنگائی نہیں کہتے. اس وقت لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں. جن کے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے, تباہی, جو بجلی کا بل ہے لوگوں کے ہاتھ میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی کا بل تو ہے ہی نہیں, اور یہ ٹکنگ ٹائم بام ہے, ہر ایک کی زندگی میں آپ لگا کے چلے گئے ہیں. تو اب آپ چاہے جتنے مرضی آپ وہ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر وہ آج کل ایکسپرٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جی, جو مرضی کہانیاں کر لیں. مریم نواز صاحبہ اس کو جو مرضی ٹویسٹ دے دیں, مریم اورنگزیب جو مرضی ٹویسٹ دے دیں, آپ طلال چودھری کو بٹھا دیں, کسی کو بھی بٹھائیں, لیکن ایک مرتبہ دیکھیں کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے, اور پھر یہ جو کہانی ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نکل کے کہے گی کہ بھائی ہمارے سے تو آپ کلائمیٹ کا پوچھ لو, ہیلتھ منسٹری کا پوچھ لو, کلائمیٹ چینج کا پوچھ لو, فارن افیئرس کا پوچھ لو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. ہمارا تعلق اس بات سے نہیں ہے کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے نا وہ وزیر خزانہ تھا, انکل اسحاق ڈار تھے,
اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ورک ایتھک آج تک کسی اور کا پیدا ہی نہیں ہوا ایسا کوئی بندہ جس کا ورک ایتھک ایسا ہو. آپ نے چاٹنا ایسے ورک ایتھک کو جس نے 18,500 ارب کا قرضے کا اضافہ کر دیا اس ملک کے. تو آپ اندازہ لگا لیں اور کہ جو ماہر بلائے تھے ان کے بارے میں اطلاعات ابھی تک یہی آ رہی ہیں کہ وہ جہاں سے آئے تھے اپنے دیش واپس بھی چلے گئے. ہاں وہ اطلاعات ہیں 100% کنفرم نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں گھومنے پھرنے گئے ہوں گے واپس آ جائیں گے. یار اتنا مسٹریس نہیں گھومنے پھرنے یہاں آ جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کتنے میں پڑے ہیں ہمیں. اسحاق ڈار یہ جملہ کمال کا ہے. وہ فلائٹ کتنے میں پڑی ہے, ایک فلائٹ کتنے میں پڑی ہے, کتنے میں پڑی ہے, جو ان کو بطور جسد وہ ایک ایبسکونڈر اشتہاری جو ہے وہ مفرور تھے پاکستان سے, جب ان کو پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے جہاز میں اس کو لے کر لینڈ کیا اس نے نور خان ایئر بیس چکلالہ میں, تو اس وقت وہ ایک فلائٹ جو ہے وہ کتنی بھاری پڑی ہے اس ملک کو. کالم لکھوائے گئے کہ اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی, معافی مانگے ہیں کہانیاں کہ معافی مانگے اسحاق ڈار سے. اسحاق ڈار نے بیٹھ کے پہلے مفتاح اسماعیل کے خلاف سازش کی. مفتاح اسماعیل جو کچھ کر رہے تھے ان کے خلاف خبریں وہ لندن سے فیڈ کراتے تھے, صحافیوں کے ذریعے کرواتے تھے. اپنی پارٹی کے فنانس منسٹر کے خلاف وہ بندہ بیٹھ کے لندن میں سازشیں کرتا رہا. پھر کیونکہ اس نے واپس آنا تھا, اپنی جائیداد وہ ظاہر ہے کہ واپس لینی تھی, سب کچھ واپس مل گیا, اپنے جو ہے کیسز معاف کروا اللہ اٹھا لیا, سینیٹر بنے, وزیر خزانہ بنے, ہاں ڈائریکٹ امپورٹ کر لیا ہم نے جناب, سارے کیسز ختم, معافی وہ کر لیا. پھر اس کے بعد آنے کے بعد جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات جو خان صاحب کے وقت میں خراب ہوئے ٹورڈز دی اینڈ, جی جب وہ ان کے ڈیسیجنز پیٹرول انہوں نے بڑھانے کی بجائے 10 روپے 160 سے 170 کرنے کے بجائے 150, بجلی کی قیمت کم, بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی وہ, اور لاک کر دیا اس کو جون تک. وہ کوئی 600-700 ارب یا شاید 800 ارب جو ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے کہ جو لگتا تھا. لیکن انہوں نے جو ڈالر کی اسکلیشن ہوئی ان کے فیصلوں کی وجہ سے, جو پیٹرول کی جس مقام پہ پہنچا, یہ کتنے ہزار ارب جو ہے وہ بنتے ہیں جو عوام کو ڈائریکٹلی بھرنے پڑے. یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جہاں پہنچ گئی, مفتاح اسماعیل نے ڈیسیجنز لیا, آپ کا آئی ایم ایف جو ہے وہ ریویو ہو گیا, آپ کو قسط جاری کر دی گئی. پھر آپ نے کہا کہ نہیں جناب اب ہم نے ایک اور تجربہ کرنا ہے. مفتاح اسماعیل کو آپ نے لات مار کے آپ نے اس کو نکال دیا. یہ آ گئے شہباز اپنا اسحاق ڈار صاحب نے جناب وہاں سے چلتے ہوئے فون کیا, جیسے میں آرٹیفیشلی کنٹرول کرتا ہوں ڈالر کو, کنٹرول کرو, امپریشن جانا چاہیے کہ میں کیسا وزیر خزانہ ہوں. ماہر اوپن مارکیٹ میں 245-250 پہ بھی نہیں مل رہا تھا, یہ 217 پہ لے آئے. اور نسیم زارہ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ویلیو جو ہے وہ 200 روپے ہے, 200 پہ تو میں لاؤں گا. لیکن اصل بات نہیں میں آپ کو بتا سکتا کہ میرے ذہن میں ٹارگٹ کیا 180 کا. کہانی پھر کیا ہوئی, اور 7 روپے انہوں نے کر دیا اپنا امپریشن جمانے کے لیے پیٹرول کم. آئی ایم ایف اوفینڈ ہو گیا, آئی ایم ایف نے اپنا تھوڑا سا اوفینسو وہ ٹون پہ گیا, تو یہ اس کو کہتے ہیں مجھے 26 سال کا تجربہ ہے, آئی ایم ایف شوڈ بہیو, ورلڈ بینک شوڈ بہیو, موڈیز شوڈ بہیو, مجھے پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے. پھر انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. یہ ہے ان کا بیانیہ, راتوں کو نیند نہیں آتی, یہ ہے ان کا بیانیہ, بیگرز کانٹ بی چوزرز. سو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. تھنگز ور ناٹ پرفیکٹ ان پی ٹی آئیز ٹینیور, پی ٹی آئی کو کا اور ان کا, لیکن جب موازنہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یار ٹھیک وہ کوئی فرشتے آئے سر ہے نا کی کیتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے بھائی صاحب. چلے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.